सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 6 शवाल 1440 हिजरी व मुताबिक 9 जून 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं मोहम्मद इमरान। मालूम नहीं उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार करने के बजाय कत्ल क्यों किया गया। सऊदी इंटेलिजेंस के सरबराह ने कहा है कि इन्हें मालूम नहीं कि एबटाबाद ऑपरेशन में अलकायदा रहनुमा उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार करने के बजाय कत्ल क्यों किया गया था। शहजादा तुर्की और फैसल ने कहा है कि एबटाबाद में होने वाले ऑपरेशन पर मामूर अमेरिकी फौजियों का दावा है कि जिस वक्त अमेरिकी फौजी उसामा तक पहुंचे उस वक्त इनके हाथों में असला था। शायद अमेरिकियों को खदशा हो कि वो गिरफ्तारी की मज़ामत करेंगे। ये मौका देने से पहले ही इन्हें कत्ल कर दिया गया। अल अरबिया न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उसामा बिन लादेन को दफन करने के बजाय समंदर पर इसलिए किया गया ताकि इनका कोई मज़ार न बने। शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि खुद अमेरिकियों का मौक़िफ़ ये था कि अगर उसामा बिन लादेन को किसी भी सरजमीन पर दफन किया गया तो इनकी कब्र शिद्दत पसंदों के लिए मज़ार बन जाएगी। इससे शिद्दत पसंदों को रूहानी तक़वियत पहुँचती रहती। यही वजह है कि इन्हें दफन करने के बजाय समंदर बर्द किया गया। शहजादा तुर्की अल फैसल ने बताया कि 1998 में शाह अब्दुल्ला के हुक्म पर वो उसामा बिन लादेन को हवाले करने का मुतालबा करके मुल्ला उमर से मुलाकात करने अफगानिस्तान गए थे। इन्होंने कहा था कि मैं अपने साथ राब्ता आलम इस्लाम के सरबराह शाह अब्दुल्ला तुर्की और पाकिस्तान के इस वक्त इंटेलिजेंस के सरबराह को अपने हमरा ले गया। हमारी मुलाकात मुल्ला उमर से हुई और उन्होंने उसामा बिन लादेन के हवाले पर गौर करने के लिए मोहलत मांगी। बाद अज़ां मैंने तजवीज़ दी कि सऊदी और अफगानी उलमा की एक कमेटी तश्कील दी जाए तो उसामा बिन लादेन को इसके हवाले करने के मसले पर गौर करे। फिर उलमा की कमेटी जो फैसला करेगी हम दोनों को मंजूर होगा। इस पर मुल्ला उमर ने रजामंदी जाहिर कर दी। शहजादा तुर्की अल फैसल ने मजीद बताया कि बाद अज़ां तेजानिया और बैरूनी में अमेरिकी सफारतान को निशाना बनाया गया। साफ ज़ाहिर है कि इन धमाकों के पीछे अलकायदा का हाथ है। इस वक्त के अमेरिकी सदर क्लिंटन ने अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों को मिसाइल निशाना बनाया। इस वक्त वाक़या के बाद में उसामा बिन लादेन को हवाले करने का मुतालबा एक मरतबा फिर लेकर मुल्ला उमर के पास पहुंचा, मगर इस मरतबा इसका लहजा तब्दील हो चुका था। इन्होंने बिन लादेन को हवाले करने से साफ इनकार कर दिया। मैंने इन्हें मुतनब्बा किया कि इस फैसले से तालिबान हुकूमत और अफगानिस्तान को शदीद नुकसान होगा। इसके बाद सऊदी अरब ने तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। एक बैरल पेट्रोल की कीमत $60 काबिल कबूल नहीं। खालिद अल फालिह वज़ीर तवानाई सऊदी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खालिद अल फालिह ने कहा है कि एक बैरल पेट्रोल की कीमत $60 नामुनासिब है। ये सरमायाकारों के लिए हौसला अफजा नहीं। गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान तेल मंडी का मंजरनामा अच्छा नहीं रहा। तेल मंडी की सूरत हाल 2015 जैसी हो ये नाकाबिल कबूल है। अल फालिह ने अपने रूसी हम मनसब अलेक्जेंडर नोर्ड से मुलाकात के बाद सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम में शिरकत के मौके पर खबर रसां इदारे स्पुतनिक से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब रूस के बड़े गैस मंसूबे में हिस्सेदार बनने वाला है। हम रूस से सिर्फ गैस खरीदने पर इक्तफा नहीं करेंगे बल्कि इसके गैस मंसूबे में हिस्सेदार बनना चाहेंगे। रूस के साथ इस सिलसिला में बातचीत जारी है। इस उम्मीद है कि जल्द ही फरीकैन मुआहदे पर दस्तखत कर देंगे। रूस और सऊदी अरब दसियों अरब डॉलर की सरमायाकारी की बात कर रहे हैं। गैस और पेट्रोकेमिकल के शोबा में भी सरमाया लगाया जाएगा। CNB के मुताबिक खालिद अल फालिह ने बताया कि सऊदी अरब अमेरिका के साथ तेल मंडी के कारोबार में कशमकश नहीं चाहता। 5 बरस पहले तेल के नरों में जो गिरावट आई थी सऊदी अरब इसे दोहराना नहीं चाहता। अल फालिह ने मजीद उम्मीद जाहिर की कि ओपेक ममालिक जून के बाद तेल पैदावार में कमी के मुआहदे में तोसी की मंजूरी दे देंगे। उन्होंने एतराफ़ किया कि ओपेक के गैर रुकन ममालिक के साथ तेल पैदावार कोटे में कमी में तोसी से मुतल्लिक़ मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। ओपेक प्लस ने तेल पैदावार में 1.2 बिलियन बैरल कमी का मुआहदा किया था, जिस पर अमल दरामद 1 जनवरी 2019 से शुरू हुआ था। ये मुआहदा इस माह खत्म होने जा रहा है। प्रोग्राम के मुताबिक ओपेक प्लस ग्रुप इस हवाले से फैसला करने के लिए जल्द इजलास करेगा। अल फालिह ने कहा कि सऊदी अरब तयशुदा प्रोग्राम से यौमिया 7 लाख बैरल कम तेल निकाल रहा है। मुमलकत की कोशिश है कि तेल मार्केट में हद से ज़्यादा रसद से पैदा होने वाले मसाइल को काबू किया जा सके। खालिद अल फालिह ने बताया कि तेल मार्केट में मुकम्मल इस्तेहकाम नहीं आया है। तेल के नरों पर कई ऐसे असबाब नसर
اثر انداز ہوتے ہیں جو اوپیک کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ تیل کی طلب کافی حد تک اچھی ہے، البتہ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی کشمکش کی وجہ سے حوصلے پست ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ تجارتی جنگ کا کوئی امکان نہیں۔ مکہ مکرمہ میں لبرل لائٹس والا لباس پہن کر رقص کرنے پر تنازع۔ عید الفطر کے موقع پر مکہ کی بلدیہ کے زیر اہتمام محسوس رقص کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر گرما گرم بحث کا آغاز کر دیا۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں چند افراد کو موسیقی پر مغربی انداز میں رقص کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ رقص کرنے والوں نے جو لباس پہنا ہوتا ہے اس پر محسوس لبرل لائٹس لگائی گئی ہیں جو موسیقی کے ردہم کے ساتھ تیز اور ہلکی ہوتی ہیں۔ بلدیہ کے دفتر میں اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں رقص کی محفل پر لوگوں کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں اس قسم کے رقص کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ میونسپل کونسل کے صدر فہد الروقی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ بہت معذرت کے ساتھ شہر مقدس کی بلدیہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس قسم کا رقص مکہ مکرمہ میں منعقد کروایا جائے، بلکہ اس میں اعلیٰ عہدیداروں کی شرکت اور کسی طرح مناسب بات نہیں۔ رقص کی یہ محفل اہل مکہ مکرمہ کی عکاسی کرتی ہے اور نہ ہی انہیں زیب دیتی ہے کہ اس قسم کی محفل منعقد کی جائے۔ بلدیہ کونسل کے صدر روقی نے سبق نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کونسل اس معاملے کو اعلیٰ سطح پر اٹھائے گی اور تحقیقی کمیٹی تشکیل دینے کی سفارش بھی کرے گی۔ دوسری جانب ٹویٹر صارفین کی تعداد میں مغربی طرز کے اس رقص پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری تہذیب ہے، نہ ثقافت، اس لیے آئندہ اس قسم کی کارروائی کر کے اہل مکہ کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے۔ دوسری جانب مکہ بلدیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر پروگرام کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس میں کوئی امر قابل اعتراض نہیں۔ فنکاروں کا لباس بھی مناسب تھا۔ عید کی خوشیوں سے نغموں پر لبرل لائٹوں کے ذریعے فن کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ تقریب کے انعقاد کا مقصد بلدیہ کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر عید کی خوشیوں میں شرکت کرنا تھا۔ محفل میں جو رقص پیش کیا گیا تھا وہ پہلی مرتبہ نہیں بلکہ اس سے قبل بھی متعدد موقعوں پر اس فن کا مظاہرہ کیا جا چکا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ جو فرد اس پر اعتراض کر رہے ہیں وہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ ہر ایک کو راضی نہیں رکھ سکتے۔ جس فن کا مظاہرہ کیا گیا اس میں جدید ٹیکنالوجی کو شامل کرتے ہوئے قدیم نغموں کو اجاگر کیا گیا ہے جو قابل اعتراض بات نہیں ہو سکتی۔ واضح رہے مکہ مکرمہ کی بلدیہ کی جانب سے عید الفطر کی مناسبت سے تفریحی پروگرام کا سلسلہ شروع کیا گیا جس میں ثقافتی رقص، اسٹیج شو اور دیگر پروگرام شامل ہیں۔ عمرہ پیکج کے خلاف ورزیاں معتمرین کیا کریں؟ سعودی وزارت حج و عمرہ نے معتمرین کو فراہم کی جانے والی خدمات میں کوتاہی پر عمرہ کمپنیوں کے خلاف قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے 7 کمپنیوں پر مشتمل ادارہ قائم کیا ہے جو خلاف ورزیوں کا جائزہ لے کر عمرہ کمپنیوں کے خلاف تبعیضی کارروائی کرے گا۔ سعودی اخبار الاقتصادیہ کے مطابق معتمرین کی شکایت کا جائزہ لے کر ان کے فوری ازالے کی کارروائی کی جائے گی۔ وہ کمپنیاں جو اپنے معتمرین کو رہائش یا ٹرانسپورٹ کی مقررہ خدمات رہائش اور ٹرانسپورٹ کی فراہمی میں کوتاہی برتی ہیں اس پر فی معتمر 100 ریال کے حساب سے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ قانون کے مطابق خلاف ورزی کی مرتکب کمپنی پر لازم ہوگا کہ وہ جرمانے کی رقم 1 ہفتے کے اندر جمع کرائیں۔ جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں کمپنی کی زیر ضمانت جو وزارت حج و عمرہ میں جمع ہوتی ہے سے رقم کاٹ لی جائے گی۔ کمپنی کی پروفائل کو پیلو زون میں مارک کر دیا جائے گا جس کے بعد کمپنی کی کارکردگی کو مستقل واچ کیا جائے گا۔ دوبارہ خلاف ورزی ریکارڈ ہونے کی صورت میں اسے ریڈ زون مارک کیا جائے گا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے معتمرین کو بہتر خدمات فراہم کرنے کی غرض سے عمرہ پیکج کا نظام برسوں سے جاری ہے جس کے تحت سعودی عرب میں مزید عمرہ کمپنیوں کے لیے لازمی ہے کہ جدہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آفس ہوں جہاں متعین عملہ مقررہ قوانین کے تحت آنے والے معتمرین کو بہتر خدمات مہیا کرنے کا پابند ہے۔ قانون کے مطابق سعودی عرب میں کام کرنے والی کمپنیوں کے اہلکار ملک سے عمرہ پیکج کے تحت آنے والے معتمرین کو جدہ ٹرمینل سے وصول کر کے انہیں مکہ مکرمہ رہائش پر پہنچانے کے پابند ہیں۔ معتمرین کو پہلے سے جاری شیڈول کے مطابق سہولتوں کے مطابق مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہائش فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی مقامی عمرہ کمپنی پر عائد ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں مقررہ ایام کے بعد معتمرین کو مدینہ منورہ لے جانا، مدینہ منورہ سے واپس مکہ مکرمہ اور بعد ازاں معتمرین کو حج ٹرمینل پر پہنچانا کمپنی کے ذمہ ہے۔ قانون کے مطابق عمرہ خدمات فراہم کرنے والی کمپنیاں اس امر کی پابند ہوتی ہیں کہ معتمر کے پیکج میں درج خدمات مقررہ معیار کے مطابق فراہم کریں۔ اگر کوئی کمپنی مقررہ پیکج کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معتمر کو اس معیار کا
ہوٹل فراہم نہیں کرتی جو معاہدے میں درج ہے تو یہ خلاف ورزی شمار ہوگی۔ معتمرین کو ایئرپورٹ تک کی خدمات فراہم کرنے میں کوتاہی برتنا سنگین خلاف ورزی شامل کی جائے گی۔ ایوان شاہی کی جانب سے وزارت حج عمرہ کو اس امر کی ہدایت دی گئی ہے کہ معتمرین اور عازمین حج کو کسی قسم کی شکایت نہ ہو۔ ان کی ہدایت کی روشنی میں وزارت حج کی جانب سے نگرانی کا جامع پروگرام مرتکب کیا گیا ہے۔ جدہ ٹرمینل پر وزارت حج کا ذیلی دفتر قائم کیا گیا ہے جہاں اہلکار وقت متعین ہوتے ہیں۔ اگر ایئرپورٹ پر کمپنی کا نمائندہ نہیں آتا تو معتمرین کو چاہیے کہ وہ حج ٹرمینل پر قائم وزارت ذیلی دفتر میں موجود اہلکار سے رجوع کرے۔ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں کمپنی کی جانب سے مقررہ معیار کی رہائش فراہم نہیں کی جاتی تو معتمرین کو چاہیے کہ وہ مسجد الحرام کے طراف میں جبکہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب قائم وزارت حج عمرہ کے شکایات کاؤنٹر سے جور کر کے انہیں مطلع کریں۔ رہائش کے حوالے سے شکایت درست ہونے کی صورت میں کمپنی سمر کی پابند ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پر معیاری رہائش فراہم کرے۔ وزارت حج کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ مزید عمرہ کمپنیاں مقررہ خدمات فراہم کرنے کی پابند ہیں۔ معتمرین کو چاہیے کہ وہ جائز شکایات پر کسی قسم کا تردد نہ کریں۔ اب گھر بیٹھے سعودی جیلوں سے پاکستان کی رہائی ممکن۔ اگر آپ سعودی عرب میں اقامہ ہولڈر ہیں تو آپ کچھ نہیں کرنا۔ وزارت داخلہ کی ویب سائٹ میں اپنا اکاؤنٹ کھولیں، وہاں کسی بھی ریجن میں قید پاکستان کے ذمہ واجب رقم ادا کریں۔ کاغذی کارروائی کے بعد اگلے دنوں وہ قیدی آزاد ہو جائے گا۔ سعودی حکومت نے ابشر کے ذریعے فرجت نامی سروس متعارف کروائی ہے۔ 24 رمضان مبارک کو وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے اس کا افتتاح کیا۔ اب تک بھی 250 قیدیوں کو اس سہولت کے ذریعے رہائی مل چکی ہے، جبکہ جیل خانہ جات میں تعلقات عامہ کے سربراہ میجر بندل حرمی نے سعودی میڈیا کو بتایا کہ سعودی شہریوں نے 61 لاکھ ریال سے زائد کے احتیاط کر کے 250 قیدیوں کو رہائی دلوائی ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور آئندہ دنوں میں مزید قیدیوں کی رہائی ممکن ہو سکے گی۔ سعودی حکومت نے ان کی کارروائی قیدیوں کے لیے نئی سروس کا آغاز کیا ہے جو مالی حقوق کی وجہ سے جیلوں میں قید ہیں۔ اس سروس کو فرجت کا نام دیا گیا ہے۔ فرجت تنگی کے بعد کشادگی کہتے ہیں اور فرجت کے مطلب ہے مصیبت آنے کے بعد ٹل گئی ہے۔ سعودائزیشن 4 ماہ میں 64,000 سعودیوں کو روزگار فراہمی۔ سعودی عرب کے وزیر محنت احمد سلمان راجی کا کہنا ہے کہ سعودائزیشن کی شرح تفصیلی بخش ہے اور رواں سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران 64,000 ہم وطنوں کو روزگار فراہم کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ نے مزید وزارت محنت کے ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی مناسبت اقدام کر رہی ہے۔ اب تک مختلف شعبوں میں سعودائزیشن کے عمل میں کافی کامیابیاں ملی ہیں۔ وزارت محنت کا اپنے ٹویٹر میں مزید کہنا تھا کہ مملکت کے وژن 2030 کو مد نظر رکھتے ہوئے وزارت محنت نے جامع منصوبہ مرتب کیا ہے جس کا بنیادی ہدف زیادہ سے زیادہ تعداد میں مقامی افراد کو روزگار فراہم کرنا ہے، جس میں بڑی حد تک کامیاب رہے۔ ٹویٹ میں مزید کہا گیا کہ وزارت محنت کی جانب سے جامع منصوبہ بندی کے تحت مملکت کے مختلف شعبوں میں سعودائزیشن کا عمل بہتر انداز میں پورا ہوا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 ماہ کے دوران 64,000 سے زائد افراد کو روزگار میسر آنا وزارت کی کامیابی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ سعودی اخبار الشرق الاوسط نے محکمہ شماریات کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 15 برسوں کے مقابلے میں رواں برس 4 ماہ کے دوران بے روزگار سعودی کی شرح میں 12.5% کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ واضح رہے مملکت کے شہروں میں بے روزگاری کی شرح میں غیر معمولی اضافے کے بعد حکومت نے سعودائزیشن کی آغاز کیا جس کے تحت مختلف پیشوں کی مرحلہ وار سعودی کارکنوں کے لیے محسوس کر کے ان پر غیر ملکیوں کے کام کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ وہ پیشے جو غیر ملکیوں کے لیے ممنوع قرار دیے جا چکے ہیں ان کے لیے بیرون مملکت سے افرادی قوت درآمد کرنے پر بھی پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ وزارت محنت کی جانب سے سعودائزیشن کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے مقامی مارکیٹ کو مختلف انداز میں تقسیم کیا گیا جہاں مرحلہ وار سعودائزیشن کا قانون نافذ کیا گیا۔ وہ شعبے جو سعودائزیشن کے تحت غیر ملکیوں کے لیے ممنوع ہیں اس میں سیکرٹری، کیشیئر، گولڈ مارکیٹ سیلز مین اور ہول سیلز سپروائزر ہو، ہیومن ریسورس کے ادارے، موبائل کی دکانیں اور اصلاحی مراکز، چشموں کی دکانیں، رینٹ اے کار سے وابستہ تمام ادارے اور مراکز پر استقبالیہ کلرک اور سپروائزر شامل ہیں۔ شعبہ سیاحت سے منسلک تمام شعبے بھی سعودیوں کے لیے مخصوص ہیں۔ وزارت محنت نے سعودیوں کو بے روزگار فراہم کرنے کے لیے ایک ویب سائٹ مخصوص کی ہے جہاں امیدوار نوکری کے لیے اپنا بائیو ڈیٹا اپلوڈ کر سکتا ہے۔
सऊदी रियासत महाल सरगर्मियाँ, पाकिस्तानियों समेत 53 गिरफ्तार। सऊदी इंटेलिजेंस ने 53 अफराद को गिरफ्तार किया जो रियासत महाल सरगर्मियों में मुलव्वस थे। इनमें सऊदी शहरों के अलावा 3 पाकिस्तानी और 1 इंडियन शामिल है। मकामी खबर रसादारों के मुताबिक महकमा खुफिया ने रमज़ान मुबारक के दौरान मुख्तलिफ अवकात में की जाने वाली कार्रवाइयों के नतीजे में ऐसे 53 अफराद को गिरफ्तार किया जो रियासत महाल सरगर्मियों के अलावा मुमलकत के अमन व अमान को सबोताज करने और हुकूमत के खिलाफ लोगों को मुश्ताइल और बदज़न करने की मज़मूम सरगर्मियों में मुलव्वस थे। गिरफ्तार शुदगान में 34 सऊदी, 3 पाकिस्तानी, 10 यमनी, 1 उर्दनी और 1 फिलिपानी, 1 इंडियन और दूसरी श्रीलंकन शामिल हैं। इलामे में बताया गया कि नए गिरफ्तार शुदगान के बाद महकमा खुफिया की जेलों में अब रियासत महाल सरगर्मियों के निज़ाम में कैदियों की तादाद 5201 हो गई है। इनमें 4292 सऊदी शहरी हैं, 373 यमनी, 253 शामी, 73 पाकिस्तानी, 73 मसरी और बाकी दीगर ममालिकों से तल्लुक़ रखते हैं। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले दिनों की अहम तरीन खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।